آج کی نظم نگاہ شوق۔ یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا، کہ ذرا ذرا میں ہے ذوق آشکارائی۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ ضمیر یعنی دل، باطن، ذوق آشکارائی یعنی ظاہر ہونے کی لذت، کائنات جہاں کائنات کے باطن یا دل میں جو کچھ بھی موجود ہے یہ اسے چھپا کر نہیں رکھتی بلکہ ظاہر کرتی رہتی ہے، یعنی کہ کائنات کے ایک ایک ذرے میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی لذت اور چاشنی موجود ہے۔ اسی طرح مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ تو بھی اپنے آپ کو ظاہر کر، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی۔ نگاہ شوق یعنی عشق سے بھری نظر، بینائی یعنی ظاہری آنکھ۔ ظاہری آنکھ سے تو اس کائنات کو یا جہان کو ہر کوئی دیکھتا ہے، اور اسے جو کچھ ظاہر میں ہے وہی کچھ نظر آتا ہے۔ اگر ظاہری نظر میں عشق کی نظر بھی شامل ہو جائے تو پھر جہان کا کاروبار کچھ اور ہی نظر آتا ہے، یعنی کائنات کے باطن میں جو کچھ ہے اسے اگر دیکھنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ وہ تمہارے سامنے ہو تو ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیدہ دل تو واہ کرے کوئی۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا، اندر کی آنکھ سے، اسی نگاہ سے محکوم قوم کے فرزند ہوئے جہاں میں سزاوار کار فرمائی۔ فرزند یعنی نوجوان بیٹے، محکوم قوم یعنی غلام قوم، سزاوار سزا کے لائق، کار فرمائی یعنی حکمرانی۔ جب بھی کسی کو غلام قوم کے نوجوانوں نے اپنی ظاہری بینائی میں عشق کی نگاہ شامل کی ہے تو وہ دنیا میں غلامی سے نکل کر حکمرانی کے لائق بن گئے ہیں۔ یعنی جب یہ نگاہ پیدا ہو جاتی ہے عشق کی تو غلام قوم کے جو افراد ہیں وہ حکمرانی کے اہل بن جاتے ہیں اور دنیا ان کے قدم چومنے لگ جاتی ہے۔ اسی نگاہ میں ہے قاہری و جباری، اسی نگاہ میں ہے دل بری و رہنائی۔ قاہری و جباری یعنی اللہ تعالیٰ کی دو صفاتی نام، قہار اور جبار کی صفات ہیں۔ بندہ چونکہ صفات باری تعالیٰ کا مظہر ہے اسی لیے صفات اس میں بھی موجود ہیں۔ اس کا قہار ہونا اور دوسروں پر خصوصاً کافروں پر دبدبا ڈالنا یا ان پر غالب آنا۔ جباری بھی اسی قسم کے رعب اور جلال کے معنی رکھتی ہے۔ دل بری یعنی محبوبی، رنائی یعنی زیبائی۔ اسی نگاہ شوق کی بدولت خدا کے بندے میں باطل کے ساتھ مقابلے کے وقت قہار اور ہیبت اور دبدبے کی شان پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی نگاہ شوق سے جب اس کا واسطہ اپنوں سے یعنی حق پرستوں سے پڑتا ہے تو وہاں یہ نگاہ اپنے اندر محبوبی اور زیبائی کی شان پیدا کر لیتی ہے۔ یعنی بندہ مومن جب نگاہ عشق پیدا کرتا ہے تو کافروں کے لیے اس کی نظر قہاری و جباری والی، اور مسلمانوں کے لیے اس کی نظر دل بری اور رہنائی والی ہوتی ہے۔ یعنی اس نگاہ شوق کی بدولت مسلمان میں قہاری یعنی رنگ جلال اور دلیری یعنی رنگ جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ قہاری کی بدولت وہ دنیا میں حکومت کرتا ہے اور دلیری کی بدولت اس کا وجود اہل دنیا کے حق میں رحمت بن جاتا ہے۔ اسی نگاہ سے ہر ذرے کو جنون میرا سکھا رہا ہے راہ و رسم دشت پہنائی۔ راہ و رسم طریقے اور رسم دشت پیمائی یعنی بیابان ناپنا، سیر کرنی، جنون انتہائی عشق۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں اسی نظر سے جس میں عشق شامل ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی اس کی وجہ سے میرے انتہائی عشق نے ذروں کے اندر ایسے طور طریقے پیدا کر دیے ہیں کہ وہ بیابان طے کر سکتے ہیں۔ یعنی میں نے اپنے علم سے بے ہمت اور بے طاقت لوگوں کے اندر مشکلات سے ٹکرانے اور ان پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا کر دی ہے۔ یعنی یہ جو عشق کی نگاہ ہے
یعنی اس کی بدولت میرا جنون ہر ذرے کو بیابان طے کرنے کے طور طریقے سکھاتا ہے، اسی لیے ہر وقت باطل سے برسر پیکار رہتا ہے۔ یعنی میری جو نگاہ عشق ہے اس سے کمزور اور غلام لوگوں کے اندر مشکلات سے ٹکرانے اور ان پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی۔ وجود ہستی قلب دل رسوائی یعنی ذلت، میسر ہونا یعنی حاصل نگاہ شوق عشق کی نظر۔ اگر تیری ہستی کو عشق کی وہ نظر حاصل نہیں ہے جس کی صفات کا ذکر میں کر چکا ہوں، تو سمجھ لے کہ تیری ہستی تیرے دل اور تیری نظر یعنی تیرے ظاہر اور تیرے باطن دونوں کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ اگر تیرے اندر نگاہ عشق پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لے کہ تیرا وجود یا تیری ہستی یا دل یا تیری نظر دونوں کے لیے ذلت اور خواری کا باعث ہے، یعنی تیرا وجود بالکل بیکار ہے، بلکہ تیرا وجود اسلام کی رسوائی کا موجب بن جائے گا۔ یعنی جس طرح مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا شروع میں جیسے کہ یہ، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے وہ آنکھ درکار ہے جو عشق سے لبریز ہو، جو عشق میں ڈوبی ہوئی ہو، اور وہ عشق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق استوار کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو ظاہری نظر ہے جب یہ صاحب عشق بنتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے بعد ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کے قرب میں شامل ہوتا ہے تو پھر اسے وہ آنکھ عطا کر دی جاتی ہے جس کے آگے یہ کائنات اپنا ضمیر نہیں چھپا سکتی۔ یعنی ذرے ذرے میں جو ہے نا وہ پھر وہ ذوق اور وہ رعنائی اور وہ آشکاری انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے بعد۔ اس لیے مرشد اقبال فرماتے کہ اگر کائنات اپنا ضمیر نہیں چھپاتی، اپنے اندر جو کچھ ہے اگر وہ نہیں چھپانا چاہتی، وہ ظاہر کرتی ہے، تو بھی اپنے آپ کو ظاہر کر، آشکار کر، تاکہ تیرے سامنے یہ پوری کائنات آشکار ہو جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔